تاریخ ایک واقعہ نقل کرتی ہے. یہ روایات، یہ تاریخ میں بہت ساری باتیں ہماری سنی ہوئی ہیں، بعض چیزیں اتنی کثرت سے بیان نہیں ہوتی. لہذا عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب فتح مکہ کا مرحلہ آیا تو پیغمبر نے عام معافی کا اعلان کیا. اکثر تاریخ دان اس سے آگے نہیں بڑھتے، جبکہ جتنی بھی اصل تاریخ ہیں، کوئی ایک تاریخ بھی اٹھا کر آپ دیکھیں، ہر تاریخ دان نے لکھا ہے کہ اس عام معافی کے باوجود تقریباً 10 افراد ایسے تھے کہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا سب کے لیے معافی ہے، لیکن یہ 10 افراد وہ ہیں کہ اگر یہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی لپیٹ دیں تب بھی ان کو قتل کر دینا. بدترین کفار کو پیغمبر نے معاف کیا. ان بدترین کفار کے درمیان لیکن 10 افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے کیا فرمایا، اگر خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی اپنے آپ کو لپیٹ لیں کہ ان کو قتل کر دیں. ان میں سے ایک نام کس کا ہے؟ حویرث بن نقیز یا نفیع. یہ آدمی کون ہے، کیا ہے، تاریخ میں کبھی موقع ملا تفصیل عرض کروں گا، لیکن اس کا قصور کیا ہے. فرمایا کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے چلے گئے تو اپنے پیچھے مولا کائنات کے ذمے جو کام لگا کر گئے ہیں، ان میں سے ایک کام کیا تھا کہ جتنی امانات ہیں وہ ان کے مالکوں تک واپس کریں، اور دوسرا کام یہ تھا کہ بنو ہاشم کی جتنی بھی خواتین ہیں، بچے ہیں، حضرت امیر ان کو لے کر مدینہ آئے. لہذا پہلے کام سے فراغت پاتے ہی حضرت نے بنو ہاشم کی خواتین اور بچوں کا قافلہ تیار کیا اور اس کو لے کر چلے ہیں مدینہ. اور ابھی راستے میں تھے کہ مکہ کے کچھ کفار کے ایک گروہ نے اس لشکر، اس قافلے کے اوپر حملہ کیا. ان میں سے یہ شخص جو تھا وہ تھا کہ جس نے اس اونٹ کو چابک مارا جس پر جناب سیدہ سوار تھی. روایات یہ کہتی ہیں کہ جب اس ملعون نے اس اونٹ کو چابک مارا تو اونٹ بتک گیا، اور اس کے بتکنے کی وجہ سے جناب سیدہ اونٹ کی پشت سے زمین پر آ گئی. آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر آئے، اور مدینہ سے باہر جہاں مسجد قباء ہے یہاں پر آ کر پیغمبر انتظار کرتے رہے کہ کب میری بیٹی مجھ تک پہنچے گی. لہذا جیسے ہی یہ کاروان پہنچا، پیغمبر سب سے پہلے کس سے جا کر ملے؟ جناب سیدہ. سینے سے لگا کر پیار کر کے پیغمبر نے جب پوچھا میری بیٹی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، تو جناب سیدہ نے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا بابا اس نے جب چابک مارا اونٹ بتکا، میں زمین پر گر گئی. اس واقعے کے 8 سال کے بعد فتح مکہ ہوئی ہے. رحمت للعالمین ہے. 8 سال گزرنے کے باوجود جب پیغمبر مکہ میں وارد ہوئے ہیں، جس نبی نے اپنی رحمت اور رحمت خدا کے اظہار میں سب کو معاف کر دیا، اس ملعون کے لیے کہا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی اپنے آپ کو لپیٹ لے اسے چھوڑنا. بس میرا ایک سوال ہے امت سے، 8 سال کے بعد بھی پیغمبر نے اس شخص کی توبہ کو، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جس نے اس اونٹ کو چابک مارا تھا جس اونٹ پر سیدہ تھی. بس ایک مرتبہ مجھے امت یہ سوچ کر بتا دے کہ پھر اس شخص کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے جس نے چلتا ہوا دروازہ سیدہ، اس کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے کہ جس نے پشت در ایسی ضربت ماری کہ سیدہ کا پہلو زخمی ہو گیا. پھر اس کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے جس نے ایسا تازیانہ مارا کہ سیدہ کا بازو متمرم ہو گیا. پھر اس کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے کہ جس نے ایسا تماچا مارا کہ سیدہ. لیکن عزیزو بس جناب سیدہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا
کہوں گا بیوی جب آپ اونٹ پر سے زمین پر آئیں آپ کے سر پر چادر موجود تھی، آپ کے اطراف میں آپ کے بہت سارے محرم افراد موجود تھے. میرا سلام ہو بیوی آپ کی ان بیٹیوں پر جو کوفہ اور شام کے راستے میں ایک نہیں کئی مرتبہ اونٹوں کے پھٹکنے کی وجہ سے اونٹ کی پشت سے زمین پر گری، اور جب گر رہی تھی تو نہ سروں پر چادریں تھی، نہ محمل تھے، نہ کجاوے تھے. بیوی جب آپ اونٹ کی پشت سے زمین پر گری، آپ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے، آپ نے یقیناً اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا. لیکن میرا سلام ہو پیغمبر کی ان بیٹیوں پر کہ جب اونٹ کی پشت سے گری ہیں ہاتھ بسے گردن بندے ہوئے تھے، خدا جانے بندے ہوئے ہاتھوں سے بیویاں کس طرح سے زمین